بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي والمالك بن مغول ويزيد بن الزرعي ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة. محترم حضرات، یہ شرح السنہ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، چیپٹر نمبر 143 یا 44 نسخ کے اختلاف کے ساتھ. امام مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بحث یہاں چھیڑی ہے. ہم لوگوں کو اسے کچھ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اپنا منہج معلوم ہونا چاہیے، اور اہل بدعت اور اہل سنہ کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے، تفریق کیسے کی جائے، پہچان کیسے ہو، اس کا علم بہت ہی ضروری ہے. آج یہ چیپٹر اس سلسلے میں جو شروع ہو رہا ہے، آپ ان کو سنیں گے تو اندازہ لگے گا کہ جو کچھ آج سے ہزاروں سال قبل مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آج ہم اپنی آنکھوں کے اندر اپنی آنکھوں سے آج اس کو بھی ہم اسے دیکھ رہے ہیں. امام بربہاری کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ، جب تم دیکھو کہ ابو ہریرہ، کسی شخص کو دیکھو کہ ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے انس بن مالک سے محبت کرتا ہے،
اسید ابن حضیر سے محبت کرتا ہے تو فعلم انہ صاحب السنہ، تو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ کہ یہ شخص اہل سنت ہے اور صاحب سنت اہل الحدیث ہے وہ۔ یہاں تمام صحابہ کی محبت عموماً ہر ایک صحابی سے محبت ہونی چاہیے، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور شرح السنہ کے علاوہ بہت ساری اور دروس اور اجتماعات میں آپ حضرات نے سن لیا ہے کہ ہر صحابی سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری اور ایمان کا جز ہے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف 3 صحابی کا تذکرہ کیا ہے، نہیں ملا، صرف 3 صحابی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم بتائیں گے ابھی۔ یہاں صرف 3 صحابہ کو صحابی کا تذکرہ کیا ہے، ابو ہریرہ، انس بن مالک اور اسید بن الحضیر، بس، اور کسی چوتھے صحابی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہی تینوں سے محبت سب سارے صحابہ سے کرنا ضروری ہے، تفصیل جیسے میں نے کہا گزر چکی ہے، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ ان تینوں صحابہ سے محبت کرنا، صرف ان تینوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے محبت کرنے والے کو سمجھ جاؤ کہ وہ سنت پر ہے، اہل سنت اہل الحدیث ہے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں دوستو کہ اہل ہوا، اہل بدعہ اور اہل باطل ان تینوں صحابیوں پر خصوصیت کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا کہ ابو ہریرہ سے جو محبت کرتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ سنت ہے، اہل حدیث ہے، اہل السنہ ہے۔ اور جس شخص کو سمجھ جاؤ کہ وہ دیکھ لو کہ ابو ہریرہ سے پر اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اہل بدعت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسئلے میں، جس باب میں حدیث کی کتابیں کھولی جائیں اور جس ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہے، ہر ایک پر تقریباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1-2-4 روایتیں مل جاتی ہیں۔ اور اہل باطل کو حدیثی سے چڑ ہے، حدیثی سے ان کو چڑ ہے۔ کیوں؟ حدیثی سے ان کا قلع کما ہوتا ہے، حدیث کا وہ ان کا اگر ابو ہریرہ کی پر تنقید کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ ان کی بہت ساری روایتیں سب زیادہ حدیث کی روایت وہ کرتے ہیں، اور اہل باطل پر ان کی بہت ساری روایت کردہ حدیثیں جو ہے وہ بھاری پڑتی ہیں، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کی سوچ سمجھ کے وہ خلاف ہوتے ہیں۔ فتن کی حدیثیں دیکھیں، ہاں بہت ساری حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو اب اہل بدعہ چاہے خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، وہ ابو ہریرہ پر تنقید کر کے ان کی روایت کردہ حدیث کو ٹھکرانے کا بہانہ بناتے ہیں، اور اہل سنت ابو ہریرہ کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ سے کی محبت یہاں خاص طور سے ذکر کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کی محبت اس بات کی علامت ہے، ان کا ذکر خیر کرنے والا اس کے لیے اس کے بارے میں علامت ہے کہ یہ اہل سنت سے ہے، ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے۔ حدیثیں چاہے ان کے اپنے مزاج کے ہو یا موافق کے ہو، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سنی سنتا ہے، بیان کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔
اور اہل بدعات کو یہ چڑ ہوتی یا کہ حدیث ابو ہریرہ نہ ہوتا تو ہماری بدعت کی تردید نہ ہوتی. آگے بات سمجھے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم میں خاص ہیں اور 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے. اب انس بن مالک مثال کے طور پر ابھی اہل تشیع روافض کو دیکھ لیں. اب سب سے زیادہ ابو انس بن مالک گھر میں آپ کے خادم تھے، گھر کے ممبر جیسے تھے. اب ان کی جتنی روایات ہوں گی، اب وہ اگر روافضہ کے سنیں تو انہوں نے جو اپنی حدیثیں گڑھی ہیں تو انس بن مالک ہم یہ کہیں کہ بھائی اتنی حدیثیں تم بیان کر رہے ہو، انس بن مالک تو گھر میں تھے، کبھی ان کو پتہ نہیں چلا. نہیں سمجھ آیا. اب کہیں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو وصیت کیا تھا کہ نہیں ہمارے بعد خلیفہ تم بنو گے. اب کوئی گواہ تو ملتا نہیں، کوئی ایک صحابی گواہی نہیں دیتا. ہم یہی کہتے بھائی انس رضی اللہ عنہ گھر میں حضرت علی نبی رہے ملنے کے لیے آتے بھی تھے، جب بھی انس وہاں رہا کرتے، لیکن انس بھی نہیں روایت کرتے کہ حضرت علی نے کبھی وصیت کی ہے. آ رہی بات سمجھے نا. تو اس لیے حضرت انس بن مالک سے وہ نفرت کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتے، صرف اس بنا پر ان کی روایت کردہ احادیث ان کی اپنی مزاج، اپنے عقیدے اور منہج کے خلاف پڑتے ہیں. تیسرے صحابی کون ہے؟ اسید بن حضیر. کیوں؟ اللہ اکبر، یہ بڑے جلو کر صحابی ہیں، خزرجی ہیں، اور انصاری ہیں. شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان میں ہیں، اور بہت ہی تیز ترار با اثر تھے. ان کا اپنا قلعہ تھا، ان کی اپنی جائیداد پراپرٹی، بڑے پاورفل تھے. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ اچھی آواز سے قرات کرنے والے. انہی کی قرات میں فرشتے آیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ کی جب تلاوت کر رہے تھے یا سورۃ الکہف کی، ہاں تلک الملائکۃ درت لصوتها، ایک فرشتے تھے تو بڑے اونچے مقام مرتبے کے ہیں. اور اہل بدعات ان سے جو نفرت کرتے ہیں، اولاً تو انہوں نے کبھی جنگ و جدال، اہل بدعات جنہوں نے عثمان بن عفان والے خروج کسی کی تائید نہیں کی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جب خلافت کا مسئلہ اٹھا تھا، خلافت کا خلیفہ کون بنے گا، تو جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بننے کی تائید کی تھی اور لوگوں کو راضی کیا تھا، ان میں پیش اسید بن حضیر بھی تھے. اب شیعہ ان سے کیسے محبت کریں گے؟ ہاں؟ اور شیعہ نواز جو ان کی ہمدردی کرتے ہیں اہل بیت کے نام پر، وہ حضرت اسید بن حضیر سے کیسے محبت کریں گے؟ تو یہی کہیں گے کہ ہاں جن لوگوں نے حضرت علی سے خلافت غصب کیا ہے ان میں کون ہے، کیسے راضی ہوں گے؟ تو ان تینوں کا خاص طور سے اس لیے یہاں نام لیا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ کتاب و سنت پر چلنے والوں کی اہل بدعہ ان کی شکایتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان سے نفرت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اہل الحدیث کتاب و سنت کے ذریعے احادیث بیان کر کے ان کی بدعات کا رد کر دیتے ہیں. اب آپ بتائیے، ایک انسان اتنی محنت کیا اپنے بر صغیر میں کہ بھائی
قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کافی ہے. یہی ہوا نا، یہ بات طبقہ ہو گیا. قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کافی ہے. حدیث کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اب قرآن حدیثوں کا انکار کر کے اب قرآن کی نئی نئی تفسیر، نئے نئے معنی، احکام کی آیات کو غلط غلط تشریح کرنے لگے. اب اہل الحدیث حدیث بیان کر کے ان کے اوپر نکیل لگاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو رکاوٹ بنتے ہیں اس سے کون بنتے ہیں؟ اہل الحدیث. اسی لیے دنیا میں ہر انسان ان سے نفرت کرتا. اہل بدعت، جن کے دلوں میں بدعت ہوگی وہ ان سے نفرت کرے گا. اسی لیے آگے ذرا سنیں کتنی پیاری بات. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ السختیانی. ایوب السختیانی جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ ایوب سختیانی سے محبت کرتا ہے، ان کا اچھے ناموں سے، اچھے القاب سے ذکر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. ایوب سختیانی بہت ہی سخت تھے رد بدعات کے اندر، رد بدعات کے اندر بڑی مخالفت کرتے تھے. ان کے بڑے اقوال ہیں بدعات کے مخالفت میں، ان کی تردید میں. اسی طرح سے وابن عون، کس سے محبت کر رہا ہے؟ ابن عون، عبداللہ ابن عون. ابن عون کو ہے عبداللہ ابن عون. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے اہل بدعات کا مقابلہ کیا اور بدعات کی تردید کی. ان کے بڑے اقوال ملتے ہیں. جب بھی کوئی بدعات کی تردید میں سلف کے اقوال اکٹھا کرے گا تو ان لوگوں کے اقوال جگہ ملتے ہیں. ایسے ہی ویونس ابن عبید، یونس ابن عبید، عبداللہ ابن ادریس الاودی، اور کون؟ شعبی، عامر بن شرحبیل. شعبی کا نام کیا ہے؟ عامر بن شرحبیل. مالک ابن مغول، یزید ابن زرعی، مغول، میم غین واولا، مغول لکھو نا. ویزید ابن زرعی ومعاذ ابن معاذ ووهب بن جرير، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، مالک بن انس، الاوزاعی، عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی، عبد الرحمن بن عمرو نام ان کا اوزاعی ہے نا. زاہدہ بن قدامہ، اتنے محدثین کا نام گرایا. ٹھیک ہے نا. جب دیکھو کہ کوئی شخص ان لوگوں سے محبت کرتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے؟ سننا. اور دیکھو کیوں محبت کرتا ہے؟ یہ حضرات سنت کے علم بردار ہیں اور سنت کے مقابلے میں بدعت کے دشمن ہیں، بدعت کی تردید کرتے ہیں. اب اگر کوئی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، جس کا مطلب کہ ہاں وہ شخص بدعت سے نفرت کرتا ہے، اسے بدعت کی تردید کرنے والوں سے محبت کر رہا ہے. آگے بات سمجھیں. اچھا آج تجربہ کر لیں، واللہ آج تجربہ کریں، بہت بات ہو جائے گی.
بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں، بڑے پیمانے پر دنیا میں سیاست بدلی ہوئی ہے، اور ابھی دیکھو سیاست بدلی ہوئی ہے. اہل بدعات بسا اوقات کفار سے محبت کر لیتے ہیں، لیکن بدعات کی تردید کرنے والے سے محبت نہیں کرتے. تجربہ کریں. آخر ایک بات دیکھو، اچھی طرح سمجھو. جب انہوں نے اسرائیل سے کسی مصلحت کے بنا پر کیا کر لیا، جنگ کیا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مصالحت، ہاں مصالحت کی، محبت نہیں بلکہ کیا، جنگ بندی کی، سب بھائی جنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کیسے لوگ تقریریں کہی، کیسے لوگوں نے احتجاج کیا، اور کتنا برا بھلا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے نا. اور وہی لوگ جب اسرائیل کے اندر انتخاب ہو رہا ہے اور اخوانیوں کے ذمہ دار ان کے ممبر بن رہے ہیں، مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دو اسرائیل کو تسلیم نہیں بلکہ اسرائیل میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ان کو کوئی بھی غلط کہنے کے لیے تیار نہیں سمجھے. فوراً کہ دنیا نے اسرائیل سے محبت کی. کتنے مسلم ملکوں نے کاروبار، یعنی کتنے ملکوں نے ایک عرصے سے کاروبار، بلکہ ابھی جو جنگ ہوئی رمضان میں ہوئی ہے، جانتے ہیں کہ ایک مسلم ملک کے جو غزہ پر حملہ ہو رہا تھا ان میں ایک مسلم ملک کی فوج بھی، پلین بھی باقاعدہ بمباری کر رہا تھا. آخر اہل بدعت ایسے لوگوں کو جو اہل سنت، اہل عقیدہ ہے، تو ان سے کیوں نفرت ہے؟ آخر وہی چیز یہ اگر کسی لیے کر لیں تو بہت بڑا جرم ہے، اور وہ کر لیں تو قابل. اب انڈیا سے بھی، پڑوسی ملکوں سے بھی ہمارے تحریکی بھائی، ہاں. اور آج تو تعجب کریں گے آج دو بڑے جو پورے دنیا کے استاد اور بڑے رئیس ہیں، اور دونوں قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سرکاری طور پر مبارکبادی دی اسرائیل کو کہ بہت اچھا ہے کہ مصالحت ہو جائے. اور اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو مسجد اقصی یہودیوں قبضے میں ہو، کہتے ہیں اس کو آزاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اہل توحید کے حکومت میں حرمین ہے تو کہتے نہیں، ہمیں تو مسجد اقصی کا مسئلہ نہیں، ہمیں تو آزاد کس کو کرانا ہے. کیوں دو گلی پالیسی کیوں ہوتی ہے؟ یہی ہے اہل بدعت کو سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے اہل الحدیث اور اہل سنت سے ہوتی ہے. وجہ ہے کہ ان کی بدعات میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی خرافات میں یہ دیوار کھڑی کرتے ہیں، لوگوں سے بتاتے ہیں. اور جو اہل بدعات دوسرے اہل بدعات سے مل جاتے ہیں تو ان کا کوئی اعتراض اس پر نہیں ہوتا. تجربہ کریں، اپنے ملک میں بھی دیکھیں گے اور دنیا میں جہاں بھی دیکھیں آخر یہی ہوتا ہے. تو فعلم انہ صاحب، سمجھ جاؤ کہ صاحب سنت ہے. کیا علامت ہے؟ اہل الحدیث، اہل سنت والجماعہ، اہل توحید اور منہج سلف پر چلنے والوں سے محبت کرنا، شرک و بدعات کی تردید میں اپنے جان مال، اپنا وقت، اپنا علم صرف کرنا. یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، کردار ہے، اس سے وہی انسان راضی ہوگا، خوش ہوگا جو خود توحید پر ہوگا. اور جو اہل بدعات ہیں یہ چیز کبھی ان کو پسند نہیں پڑے گی. آگے آج تقریباً سب کچھ وہی ہو رہا ہے نا. اپنے ذاتی طور پر دیکھ ڈالیں، ذاتی طور پر اپنے علاقے میں یہی ہوتا ہے. آج جو لوگ
کھلا کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں کھلا شرک کر رہے ہیں، قبر کا سجدہ کر رہے ہیں، قبر پر عبادت کر رہے ہیں، مجاور و اعتکاف کر رہے ہیں، ان سے تو بڑی دوستی. اور جو شخص وہیں ان چیزوں کی شرک کہہ کے مخالفت کرتا ہے اس سے نفرت ہی نہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہاں انہی کی وجہ سے امت میں فوٹ اختلاف کرنے والا کر دیا جاتا ہے. آپ پوری دنیا کی دیکھیں. آگے وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَحْمَدَ بن حنبل، اور جب تم دیکھو ایک شخص احمد بن حنبل سے محبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حجاج بن منہال سے محبت کر رہا ہے، احمد بن نصر سے محبت کر رہا ہے، وَذَكَرَهُمْ بِخَيْرٍ، اور ان حضرات کو اچھے القاب اچھے ناموں سے یاد کر رہا ہے، ان کا ذکر خیر کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ صاحب السنہ، تو سمجھ جاؤ کہ سب کیا ہے صاحب، یہ بھی صاحب سنہ ہے. صحابہ، پھر تابعین، ایوب سختیانی وغیرہ، پھر اس کے بعد محدثین کا تذکرہ، احمد بن حنبل وغیرہ. وجہ کیا ہے؟ وہی اس زمانے میں جو بدعات کھڑی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بدعت کیا تھی؟ خلق قرآن، معتزلہ کا، خوارج کا. معتزلہ بڑے حکمت عملی سے ہارون رشید کے زمانے سے اندر حکومت میں گھسنے لگے، اور مامون کے زمانے میں بالکل وہ غالب آ گئے، اور مامون کو اپنی اعتزال کی بدعت جو تھی اس میں اس کو اتار لیا. پھر آگے چل کر کے سرکاری مذہب قرار دے دیا، اور ان کی خطرناک مذاہب مسائل میں سے خلق قرآن کا تھا. قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کہنے لگے. اب اس میں چونکہ مامون کو اور حکومت کے سارے وزراء کو اپنے اس غلط عقیدے میں ڈھال لیا تھا، پھر ایک قانون پاس کرا دیا کہ جو انسان اس عقیدے پر قائم نہ رہے اس کو قتل کیا جائے، اس کو جیل میں دیا جائے، سزائیں دی جائے. یہی ہوا تھا نا، کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی. تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو گردنیں ماری گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، انہی میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئی، بہت ہی زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن یہ لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. آخرکار ایک عرصے دراز کے بعد احمد بن حنبل حکومتیں بدلتی گئی، اور آخرکار خلیفہ وقت کی بات سمجھ میں آ گئی، دادا پردادا لکڑ دادا نے جو کچھ کیا تھا وہ سب غلط تھا. راستہ صاف کیا اس نے، احمد بن حنبل کو رہا کیا، عزت دی، اور قیامت تک کے لیے خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا. احمد بن حنبل. اور اس طرح سے بہت سارے اہل جس کا نام لیا گیا احمد بن حنبل ہیں، حجاج بن منہال ہیں، احمد بن نصر وغیرہ ہیں. ان تمام لوگوں نے چونکہ اہل بدعات کی مخالفت کی. اب بتائیے حکومت کا جو مذہب تھا بدعقیدگی کا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس موقع پر اہل بدعات گردن نہیں جھکائے، بدعات کو بدعات ہی کہتے رہے، بدعات کو کبھی تسلیم نہیں کیا. جیل میں جانا گوارا ہوا لیکن بدعت تسلیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اگر کوئی انسان احمد بن حنبل اور اسی طرح سے حجاج بن منہال ان تمام لوگوں کی سے محبت کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہاں وہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث میں سے ہے، سلف کے منہج پر ہے. کیوں؟ ان سے وہی محبت کرے گا جس کو بدعت سے نفرت ہوگی. جس کو بدعت سے محبت ہوگی وہ تو انہی سے نفرت کرے گا اور کہے گا انہی کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا.
اور یہیں سے احمد بن حنبل کے واقعے میں جو آیا، ہم سب لوگوں کو بڑی عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اہل سنت اہل حدیث جب ان کا منہج ہے شرک و بدعت کا مٹانا اور اس کو ختم کرنا، اس کی کوشش کرنا، تو کبھی اس معاملے میں عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں، کفر و شرک کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج تقریباً ایک بڑا عجیب سا فتنہ ہے، کوئی فرقہ آج تک ہندوستان میں ایسے رہا جو کبھی باطل سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، سمجھیے نا۔ لیکن ایک نئے گروہ پیدا ہوا جس کا مقصد باطل کا مٹانا نہیں، سب سے بڑا مرکز کیا ہے؟ مقصد ایک جھوٹی خلافت کا نام لے کر کے خلافت قائم کرنا۔ اب ان کے نزدیک آپ ذرا دیکھیں گے تو بدعات کو بدعات کہنا بھی بہت زیادہ جرم ہے۔ صاف لفظوں میں لکھا کہ ہماری اگر حکومت آ گئی تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، کون کیا کس عقیدے پہ قائم ہے، شرک بدعات کچھ بھی کرنا، کوئی اس کا ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اب ایسے موقع پر اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مکتب فکر میں جو بدعات ہوگی، اہل الحدیث سلف اس بدعات کو کبھی دین سمجھنے کے لیے، سنت سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مخالفت جو ہوتی ہے اب سب کی یکساں مخالفت نہیں ہوتی، مخالفت ہماری جو ہے وہ مختلف انداز سے ہوگی، یہ سمجھے پہلے۔ لازمی چیز ہے جس کے اندر جتنی بڑی بدعات جتنا زیادہ ہوگی، جتنا کفر شرک ہوگا، اتنا ہی بڑی مخالفت بھی ان کی ہوگی، اور جن کے اندر بدعات کم ہوگی، جتنی چھوٹی ہوگی، اسی لحاظ سے ان کے بھی اب ان کے ساتھ جو تعلق رویہ ہوگا وہ پہلے والوں کو نہیں ہوگا، کچھ فرق ہوتا ہے۔ چونکہ جس طرح سے ایمان کے مراتب ہیں ایسے کفر شرک بدعات کو بھی کے بھی مراتب ہیں، لیکن کبھی بھی بات سمجھوتا نہیں۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کے منہج میں، آپ اپنے ملک میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے فرقے، کتنے مذاہب، آپ تردید تو کرتے لیکن ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے مسلمان سمجھتے ہیں، کبھی ان سے رشتے ناتے بھی ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ کا۔ لیکن کچھ ایسے مذاہب ہیں جو اس قدر شرک و بدعات میں ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی یعنی سمجھوتا نہیں، لیکن دونوں کو دو درجے میں رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پہلا جو ہے وہ بدعات میں تو ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں، اسلام بگڑا ہوا مسلمان، اس کی بھی اصلاح ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ ایسے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں جو اسلام جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ان کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایسے عقیدے ایسے طور طریقے میں چلے گئے ہوں کہ ان سے رشتے ناتے، ان کے ساتھ مسجد پیچھے نماز پڑھنا پڑھانا یہ چیزیں نہ ہو سکتی ہوں، ایسے بھی فرقے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کا نام لے رہے ہیں، مسلمان کا نام لے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کلی طور پر ان کو اسلام سے خارج قرار دینا دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ماننے والے بھی کچھ ایسے ہیں غالی ہیں اور کچھ جو ہے رسمی طور پر ہیں، ان میں بھی فرق ہوتا ہے، اور کچھ ان سے بھی نیچے ہوتے ہیں، قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، حدیث کو بھی جھٹلاتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مرتد کہتے ہیں۔ لازمی چیز ہے تو پہلے دونوں گروہوں کے درجے میں ان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا، اور یہی اصل میں ہے۔ ہم اگر اس چیز پر ڈٹے ہیں، عمل کرتے رہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ محنت کرتے رہے، باطل سمجھوتا نہیں کیا، حق پر لڑتے رہے، آخرکار فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک دن ایسے آیا
کہ وہ باطل فرقہ مٹ گیا. باطل اتنے پاور میں تھے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے. لیکن احمد بن حنبل جس عقیدے پر اٹھے تھے اور جو عقیدہ لے کے چل رہے تھے وہ عقیدہ ابھی تک برابر چلتا رہا. یہ ہو گیا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. چل آگے کریں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.